اے حسین ابن علی تم پہ لاکھوں سلام، نازشی علی نبی تم پہ لاکھوں سلام۔ ویسے تو محرم الحرام کا پورا مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت ساری وجوہات کی بنا پہ اہم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے نئے سال کا آغاز ہے، اور دوسرا رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مقدس مہینے کی بات کی جائے تو وہ محرم الحرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو محرم کی 9 اور 10 کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ ویسے تو یہ روزے فرض نہیں ہیں رمضان کے روزوں کی طرح، لیکن پھر بھی رمضان کے بعد رکھے گئے روزوں میں اہم ترین روزے محرم الحرام کے ہیں۔ خاص طور پر 10 محرم الحرام کا روزہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور عاشوراء کا روزہ یعنی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ اسلام سے قبل بھی لوگ رکھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں۔ جب یہودیوں سے پوچھا گیا اس روزے کے بارے میں کہ وہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دلائی تھی اور ان کو فتح نصیب ہوئی تھی، اسی لیے ہم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں ان یہودیوں کی نسبت، اس لیے ہم بھی روزہ رکھا کریں گے، اور پھر مسلمانوں کو فرمایا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو یا پھر 10 اور 11 محرم الحرام کو روزہ رکھا کریں۔ 10 محرم ایک لیسن ہے، ایک میسیج ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے تو جاؤ۔ آل رسول کربلا میں 72 گھنٹے پیاسی رہی، پیاس کی شدت پانی کا قطرہ نہیں، فرات کی نہر سامنے ہے اور اپنی پوری موجوں سے چمک رہی ہے، لیکن آل رسول کو ایک قطرہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ ایسا امتحان تھا، صبر کا امتحان، عزیمت کا امتحان۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، اور اتنے زخم کھانے کے باوجود بھی حضرت امام حسین حق کا علم لیے کھڑے ہیں، پھر بھی عزیمت کی داستان رقم کر رہے ہیں۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے دوست احباب نے آپ کو بہت روکا کہ نہ جائیے، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، اور حضرت امام حسین جن کے بارے میں پورے خاندان کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ وہ کربلا کے مقام پہ شہید کر دیے جائیں گے۔ میرے غم گسارو، میرے مہربانو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کے نام بہت سارے خطوط لکھے کہ وہ ان کے پاس آ جائیں اور وہ حضرت امام حسین کو اپنا حکمران تسلیم کریں گے اور انہی کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے، لیکن کوفہ کے لوگوں کے دل بدل گئے، وہ بیعتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دلگداز تھا کہ جب حضرت امام مسلم بن عقیل نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشقت میں نہ پڑ جائیں، اور پھر مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ کربلا کے فلسفے کی بات کی جائے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا گیا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم اور جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے کوئی تو مثال ہو، اور حق و باطل کے درمیان فرق حضرت امام حسین نے اپنے خون سے واضح کر دیا اور حدود کو بالکل ہمیں سمجھا دیا۔ 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر، 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے سارے لوگوں کو جمع کرنے کا کیا مقصد تھا؟ صرف ایک ہی تھا، کیونکہ یزید کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا۔
اور ان 72 پیاسے لوگوں کو خوف زدہ کرنا تھا، اور شرط بس ایک ہی تھی کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اس کے بعد محاصرے بھی توڑ دیے جائیں گے، پانی بھی دستیاب ہوگا، اعزاز و کرام سے بھی نوازا جائے گا، اور خزانوں کے منہ بھی کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین ابن علی نے فرمایا کہ سب کچھ لٹ جائے لیکن باطل کے ہاتھ پر ہاتھ کبھی نہ رکھیں گے۔ اور حضرت امام حسین کا نام کل بھی روشن تھا اور آج بھی روشن ہے، اور قیامت تک کے لیے زندہ اور روشن رہے گا۔ یہ واقعہ کربلا، یہ تاریخ ساز واقعہ اتنا آسان نہیں، اتنا سادہ نہیں کہ اس کو لفظوں میں بیان کیا جا سکے۔ اور یہ عظمت کی داستان ایک میسیج کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کرو۔ حضرت امام حسین جنہوں نے لاشوں کے درمیان بھی نماز نہیں چھوڑی، 71 لاشیں پڑی ہیں، بدن میں تیر پیوست ہیں، گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ رہے ہیں، اور ان حالات میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں چھوڑی، سجدہ نہیں چھوڑا، تو پھر ہم کیسے حسینی ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو نقش امام حسین ابن علی کو خضر راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔